بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مسلمان وجدان کے پلیٹ فارم سے جو میرا تیسرا سیگمنٹ ہے جی سرکتی ریت کے ذریعے نوید مراد صاحب جو میرے استاد محترم ہیں اور وحید مراد صاحب جو ہمارے فلم سٹار رہے ہیں ان کے کزن ہیں، انہوں نے یہ لائنز جو ہیں وہ لکھی سرکتی ریت کے ذریعے۔ تو مراد صاحب کے جو ویلاگز اور شارٹس ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان کی خوبصورت باتیں، ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ لائنز بھی ان کی اپنی ہیں جی۔ اس سے پہلے سرکتی ریت کے جو ذریعے میں آپ نے سونا چور خاندان کی بہت ساری ایپیسوڈز جو تھیں وہ آپ نے سنی، اور اس میں یعنی میں نے کوشش کی کہ جو رضا بھائی کی سٹوری تھی اور ایک ساتھ ان کی سابقہ اہلیہ جو مکارن تھیں اس کے متعلق جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی، اور یعنی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ لگی۔ تو یہ سیگمنٹ شروع کرنے کا یا ایون چینل شروع کرنے کا یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیے چینل سٹارٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں شاید کوئی شہرت لینے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، تو یہ دونوں چیزیں میری نہیں ہیں۔ میں ایک یعنی لیفٹ ونگ کا آدمی ہوں اور بس بات کو اسی طرح کرتا ہوں جیسے ہوتی ہے، اور بالکل ایک لبرل انسان ہونے کے باوجود یعنی مذہبی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایکسٹریم لیول تک آپ یہ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی جس دین کو پر ایمان لایا اسلام ہے، تو جو تعلیمات آپ تک پہنچتی ہیں آپ پریکٹیکلی اس کو لیں، یعنی میری جو سوچ ہے وہ اس طرح کی ہے۔ معاملات ایسے ہیں جی کہ یعنی ہماری سوسائٹی خاص طور پہ جب ہم یعنی پاکستان میں ہوتے ہیں تو اکثر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے اتنے پیچھے کیوں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کیا کاروائیاں ڈلتی ہیں، کیا کیا نیکیاں ہوتی ہیں، اچھا جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور جو چور چکے دو نمبر یعنی لوگ ہوتے ہیں وہ تمام جب کاروائی کر کے تو جناب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جناب ہم ان کی فاتح خوانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب اس میں جناب بڑی تعریفیں یعنی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یعنی اکثر یعنی مجھے یعنی جو ہوتا ہے، بہت شکریہ جی۔ اچھا مجھے جو یعنی اکثر میں یعنی اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی کہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جانا پڑتا ہے کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے یہاں پر، تو میرا اپنا ایک کہنا ہے کہ جناب بخشیا تو جانا انسان ہے اپنے اعمال نال، بس ہم ایک کونسلر کرتے ہیں جی ادھی دعا کرو یہ کرو، باقی یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یعنی بہتر ہوتا ہے۔ تو میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جڑے کرم تسی کر کے گئے ہو بھائی، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ احتساب کا سامنا آپ نے خود کرنا ہے۔ تو بہت سارے چہرے ہوتے ہیں دیکھیں کہ جو کیا کیا کاروائیاں ڈال جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یلوازم کا شکار ہیں، چاہے وہ یلو پیٹریاٹکزم ہو۔ یلو پیٹریاٹکزم کی سوچ نے پاکستان کا بیڑا غرق 75 سالوں میں یعنی ستیہ ناس مار کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا یلو جرنلزم جس کا ہم شکار ہیں، ٹھیک ہے جی، جو پاکستان کے صحافیوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جس طرح کا کردار کیا ہے، تو وہ رزلٹس آپ کے سامنے کہ دنیا یعنی ہمارے ساتھ ایران ہے، چائنا ہے اور کئی ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی ہیں یا ہمارے بعد ہوئی ہیں۔ آج بنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں، تو اس میں یہی رویے ہیں سوسائٹی کے، ٹھیک ہے جی، کہ جس میں یعنی ہم نے ایک اسی میں نے یعنی ٹرم انٹروڈیوس کرا یلو ایموشنلزم اور یلو ریلیجسزم، جس کا ہم بہت زیادہ شکار، اور یہ جو جتنی سٹوریز ہیں یہ یعنی یلوزم کا یعنی شکار سوسائٹی کی ہیں۔ تو کنزا ایک یعنی کردار ہے، اسی کردار میں کئی کردار آپ دیکھیں گے اسی طرح جیسے سونا چور خاندان کی کرتوت میں نے آپ کو بتائے، اسی طرح جو کنزا کی سٹوری ہے بظاہر یہ ایک لڑکی کی سٹوری ہے جو پھر ایک عمر میں ایک بڑھاپے کی عمر میں جا کر اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو یعنی ایک زندگی گزاری۔ اچھا اس میں بیسیکلی یہ سٹوری یہ میں بتا دوں کہ یعنی یہ سٹوری بھی میرے یعنی جاننے والے ہیں، کافی کلوز ہیں، تو یعنی بچپن سے ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، تو بہت ساری چیزوں کا میں امین ہوں۔ مجھے اس خاتون کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق ہوا، اس خاندان کے جو موسٹلی لوگ ہیں بچپن سے لے کر اب تک ان کو آبزرو کرنے کا یعنی موقع ملا۔ اچھا بہت ساری چیزوں کا میں یعنی امین بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، تو وہ یعنی ایک امانت بنتی ہے، تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کنزا کی سٹوری جناب اس طرح یعنی سٹارٹ ہوتی ہے کہ کنزا ایک ذمہ دار فیملی سے یعنی بلانگ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ فیملی، اب میں وہاں سے شروع کروں گا کہ
यानी 3 यानी भाई होते हैं, ठीक है जी। खैर मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद और अली मोहम्मद, 3 भाई होते हैं, ठीक है जी। और ये एक जैसे आप कहते हैं ना कि दरमियाने दर्जे के जो यानी जिम्मेदार होते हैं, ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें से जो खैर मोहम्मद थे वो एक महकमे में बड़े अच्छे ओहदे में थे। गुलाम मोहम्मद जो दूसरे नंबर पे थे, ये एक नखट्टू, जिस तरह मैंने वहां आपको रफी नखट्टू और उसके 4 बच्चे नखट्टुओं की एक स्टोरी सुनाई, तो इस फैमिली में भी ये शख्स जो था गुलाम मोहम्मद नखट्टू, ठीक है जी, इसकी फिर जो यानी करतूत काफी यानी मुझे खुद अपनी जिंदगी में आंखों से भी देखने का इत्तेफाक हुआ। और फिर यानी स्टोरी से ये बज़ाहिर हाजी, नमाजी, परहेजगार, 3 महीने रोजे रखने, ठीक है जी, जो लोगों ने एक वतीरा बनाया वो, लेकिन ऑन द अदर साइड करेक्टर क्या था। अच्छा, जो अली मोहम्मद था ये भी यानी एक यानी किरदार था, तीसरा भाई था। और ये भी एक आप ये कह लें कि जो पहले बड़े भाई हैं खैर मोहम्मद, जो बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान थे, तो यानी उनकी निस्बत ये भी जो है यानी जो गुलाम मोहम्मद है वो उससे यानी कदरे बेहतर करेक्टर था कि अपना काम वगैरह करते रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। खैर मोहम्मद साहब अपनी जॉब पे थे, और ये जो गुलाम मोहम्मद था ये कभी किसी महकमे में, फिर एक महकमे से इसको निकाला गया बैड रिपोर्ट पे, मिसबिहेविंग पे, और फिर ये जब अपने यानी फैमिली में आ गया तो इसने आकर जनाब यहाँ फैमिली की जो है वो सरबराही संभाल ली। और इसी तरह फिर इसके हाथों जो यानी फैसले हुए, इसकी जो हड दर्मी ने, फिर उसने कई घर उजाड़े, ठीक है जी। और यानी जिसके असरात हैं वो अभी तक यानी चल रहे हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ जो खैर मोहम्मद जो कि एक महकमे में ऑफिसर रिटायर हुए, उनको भी मैं बरियुल ज़िम्मा तब नहीं कह सकता कि जब आपके पास शऊर होता है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी जो अथॉरिटी है और जो कानून की अथॉरिटी है आप उसको बरूए कार लाएं और अपनी फैमिली को ख़राब ना होने दें। अच्छा जी, मुख्तसर ये कि जो खैर मोहम्मद हैं इनकी इनकी यानी जो अहलिया, ठीक है जी, उनका नाम था आफ्ताब बीबी। और इसी तरह जो गुलाम मोहम्मद था दूसरे नंबर का, यानी उनकी जो यानी अहलिया थी, यानी वो एक यानी कह लें आपके यानी बुजुर्ग खातून। और यानी उसके साथ साथ ये था कि गुलाम मोहम्मद एक यानी जालिम जाबिर इंसान भी था, तो उसके मुकाबले में ये जो खातून थी, उनकी जो मिसेज थी, यानी वो एक अच्छी खातून थी। तो इसी तरह अली मोहम्मद की शादी भी एक ख़ानदान में, इनकी मिसेज भी थोड़ी सी सख्त गिर थी, लेकिन इन लोगों के मुकाबले में यानी वो बेहतर थी। और ये ख़वातीन फिर घर का जो यानी निज़ाम था वो बड़े ज़बरदस्ती से यानी चलता था। अच्छा, इसी तरह खैर मोहम्मद यानी जॉब करते थे, तो अली मोहम्मद जो सबसे छोटा था ये यानी खेती बाड़ी करते थे। और जो गुलाम मोहम्मद था वो जनाब वेला सी, बस फैमिली तो यानी रोब डालना और बस ये जनाब जलेबियाँ थे, देसी घी होती हैं, मिठाइयाँ खानियाँ, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहनने, ठीक है, जैसे उस इलाके के लोगों का एक यानी आज भी मैं यानी देखता हूँ, जब उस इलाके में मैं कहीं जाता हूँ तो मैं आज भी वो यानी बता देता कि जड़े नखट्टू होते हैं उन्होंने कुछ बहुत चिट्टे कपड़े पहने होते हैं। तो जनाब इसी तरह खैर मोहम्मद की जो है वो 4 बेटियाँ और 4 बेटे हुए, ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद जो था उसके 3 बेटे और 3 बेटियाँ हुई, और 2 बच्चे यानी एक बच्ची और एक बच्चा जो था वो बचपन में ही वफात पा गए। इसी तरह जो अली मोहम्मद है इसके 3 बच्चे और शायद 3 बच्चियां हुई। तो यहाँ पर जो यानी जो हम बात करेंगे ज़्यादा वो खैर मोहम्मद और जो गुलाम मोहम्मद की फैमिलीज हैं, जिनमें यानी किन्जा का यानी डायरेक्ट एक यानी लिंक बनता है। तो जो अली मोहम्मद है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फिर एक स्टेज पे आकर पहले ये इकट्ठी एक हवेली नुमा घर में रहते थे, काफी बड़ा वो घर था उस जमाने में, मतलब कहा जाता था जी कि उस जमाने के लोग आज तो तुम क्या लो 100 साल पहले या 80 साल पहले के जनाब बड़ी बड़ी कोठी खैर मोहम्मद ने पाई है, मतलब काफी खुला डुला साहब था। और जरा पंजाबी के अंदर माल डंगर और ये सारा कुछ यानी हिसाब किताब था। फिर वक्त के साथ साथ जनाब इसके अंदर पार्टीशंस, जब मैंने अपने होश में देखी और मैं अपने दोस्त की तरफ कभी अगर गया तो फिर मैंने जब अपने बचपन में 4-5 साल की एज में देखा तो मैंने उसके अंदर 3 घरों में यानी दीवारें डलती हुई देखी। तो अब जनाब इसी तरह के गुलाम मोहम्मद एक नखट्टू आदमी था।
اب کنزا جو ہے اس کے 4 بھائی تھے. ایک کا نام سب سے بڑے کا نام نور خان تھا جو کسی سرکاری ملازم تھا, اور دوسرے کا نام ظہیر عالم, یہ بھی کسی ڈیفنس ادارے میں یعنی پہلے کسی آرمی میں تھا اور اس کے بعد یہ کسی ڈیفنس یعنی ادارے میں گیا. اسی طرح ایک تیسرے نمبر پہ نذیر احمد اور چوتھے نمبر پہ اشتیاق احمد. ٹھیک ہے جی, یہ 4 بھائی تھے. اسی طرح جناب ان کی جو ہے 4 یعنی بہنیں تھیں جو یعنی خیر محمد کی جو یعنی 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے جی, اس میں دنیا بی بی تھی. ٹھیک ہے جی, اچھا اس کے علاوہ جواہر خاتون تھی. ٹھیک ہے جی, کنزا تھی. ٹھیک ہے جی, اور ایک ان کی یعنی بہن تھی یعنی حبیب خاتون. ٹھیک ہے جی, 4 بہنیں اور 4 بھائی. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کنزا کے 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے. یہ جو 2 بھائی تھے نذیر احمد اور مشتاق احمد, یہ پہلے کہیں یعنی سول محکموں میں کام کرتے رہے, پھر یہ سعودیہ اور یہ جو گلف کا ایریا یعنی وہاں پر گئے, تو یعنی وہاں پر جا کر انہوں نے یعنی اپنی قسمت یعنی آزمائی کی. تو گھر میں بیسیکلی اگر اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی روٹی ٹکر کا جڑا کہنا ہے نا یعنی کمی کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, کہ تینوں گھر بڑے اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے. پھر جناب یہ ہوا کہ یہ جو غلام محمد, جیسے ہم وہاں کہتے ہیں نا کہ یعنی رفیع کوڑا یا رفیع کوڑا کا جو باپ تھا یعنی وہ ساری نکھٹو تھا, تو یعنی اس وہاں سے تباہی شروع ہوئی تھی اس خاندان کی. تو اس خاندان کی جو تباہی ہے, یہ جو غلام محمد جو دوسرے نمبر پہ جو کنزا کا چچا تھا, اس کا جو رویہ تھا کہ وہ ایک ریجڈ انسان اور ایک انتہائی ان پڑھ گوار جاہل آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ہاں جناب نیک انہوں کیا جاتا ہے جڑا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے یا عمرہ کر آندا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی وہ حقوق و لباس یا باقی معاملات نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, تو میری ذرا سوچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تو میں نے کچھ چیزیں آنکھوں سے بھی دیکھی. اب جو غلام محمد ہے جناب, یہ اس پورے خاندان جو تباہ و برباد ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں, اس میں اس کا بڑا یعنی وائٹل رول تھا. اچھا, اب کیا کہ جب کنزا کی جو بڑی بہن جو تھی دنیا بی بی, اس کی شادی کہیں اور یعنی برادری میں بڑے اچھے خاندان ذمہ دار فیملی میں ہو گئی. تو اس کے بعد جو جواہر بی بی ہے دوسرے نمبر والی, ٹھیک ہے جی, اس کی شادی یہ غلام محمد نے جناب رشتے خود ہی کار دیتے, اور خیر محمد جو بڑے بھائی تھے ان کو مجبور کیا کہ عبد الجبار جو اس نکھٹو غلام محمد کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور کسی محکمے میں سرکاری ملازم تھا, اس کی شادی یعنی جواہر خاتون کے ساتھ کر دی. اور اسی طرح جو تھی حبیب بی بی دوسرے نمبر والی, اس کی شادی فیملی سے باہر یعنی ہوئی. ایک یعنی شخص تھا, اس کے ساتھ شادی ہوئی محمد ارباب. ٹھیک ہے جی, وہ فیملی سے باہر تھا اور ایک اوباش قسم کا وہ یعنی انسان تھا. تو وہاں پر جو خیر محمد صاحب تھے انہوں نے یعنی شادی وہ کر دی. تو یہاں پر غلام محمد نے تھوڑی سی اس کی مخالفت بھی کی, لیکن وہ شادی ہو گئی. اور یہ جو ارباب محمد ارباب ہے, اس کا کردار بھی آگے چل کر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس شخص نے بھی اس خاندان کو تباہ کرنے میں پورا اس کے کردار نے, ایک اوباش قسم کا نوجوان تھا جیسے رفیع کوڑا تھا, سیم اسی طرح یہ بھی تھا. تو کنزا اور اس کے یعنی جو معاملات تھے وہ اس یعنی فیملی کے آگے چل کر جہاں یعنی بیج غلام محمد نے لگایا تھا, تو پھر ان لوگوں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں کسی چیز کا بھی یعنی حساب کتاب نہیں سی, اچھا رشتوں کی قدر نہیں تھی, کس طرح رشتوں کی پامالی ہوئی, کس طرح شریعت کی پامالی ہوئی, اچھا کیا معاملات ہوئے, اور پھر کس طرح یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کی نسلیں کس انجام کو پہنچی, یہ باتیں آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گی. تو میں آپ کو بتا رہا کہ عبد الجبار کی جو کنزا کی بہن جواہر خاتون, اس کی شادی عبد الجبار کے ساتھ ہوئی. تو یہ جو غلام محمد جو کنزا کا چاچو تھا, اس نکھٹو نے زبردستی جو ہے وہ یعنی ظہیر عالم جو خیر محمد کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا, اور بڑا بیٹا تھا نور خان جو ایک محکمے میں ملازم تھا, ان دونوں کی شادیاں اپنی بیٹی ایک بخت بی بی اور ایک رقیہ بی بی, ظہیر کی شادی بخت بی بی کے ساتھ اور
جو نور خان تھا اس کی شادی رقیہ یعنی بی بی کے ساتھ زبردستی کر دی، اور جنہوں کہتے ہیں نا وٹا سٹا جنہوں کہتے ہیں۔ اسی طرح یعنی اپنے دونوں بچے عبد الجبار کی شادی جواہر خاتون کے ساتھ، اور ظہیر اقبال جو کہ اوباش اور آوارہ گرد انسان تھا اس کی شادی کنزا کے ساتھ، یعنی کنزا کی عمر ہوگی جب شاید 12-13 سال کی ایج ہوگی۔ آپ حساب لگائیے کہ بڑھے بڑھارے ہوتے ہیں سم ٹائم جب یہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب یہ غیر انسانی قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہ نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو جناب یہ اسی دوران آگے پیچھے 1-2 سال کے فرق سے یہ جناب یعنی شادیاں ہو گئیں، یعنی خیر محمد کے لڑکوں کی 2 لڑکوں کی شادی ہیں جو ہیں وہ غلام محمد کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہو گئی، اور غلام محمد کے 2 بیٹوں کی شادی خیر محمد کے دو یعنی بچیوں کے ساتھ ہوگی، اور یہ معاملہ جناب آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو یعنی بتاتا چلوں کہ جو عبد الجبار جو اس غلام محمد کا چھوٹا یعنی بڑا بیٹا تھا جس کی شادی جواہر خاتون کا، یہ تھوڑا سمجھدار تھا اور ایک باکردار آدمی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اور بڑی اچھی جاب پہ یہ لگ گیا، گورنمنٹ کی جاب پہ لگ گیا۔ تو یہ اپنی بیوی جواہر بیوی کو لے کر تو یہ یعنی ادھر سے رفو چکر اپنے یعنی حساب کتاب پہ، اور یہ پھر ساری زندگی اس نے اپنے بچوں کو اور یعنی اپنے آپ کو ان معاملات سے علیحدہ رکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس خاندان کی تباہی تھی اس میں عبد الجبار کی جو مجرمانہ خاموشی تھی کہ جو اس کا رول بنتا تھا وہ اس نے رول نہیں پلے کیا، اور اگر خاندان تباہ ہوتا ہے تو ہونے دو، ٹھیک ہے جی، یہ علیحدہ ہو گیا۔ اب اسی طرح نور خان کی شادی یعنی ہوگی رقیہ بی بی جو کہ غلام محمد کی بیٹی تھی، اس میں سے ان کے 3 بچے ہوئے، ایک بیٹا ہوا اور 2 بیٹیاں ان کی ہوئی۔ اسی طرح عبد الجبار جو تھا اس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدا نے اسے دیے، اور اسی طرح یہ جو ظہیر عالم تھا اس کی شادی بے جوڑ شادی جو ہے وہ بخت بی بی جو کہ کسی ایک یعنی محکمے میں یعنی یہ ملازمہ ہو گئی۔ تو یہ خاتون شروع سے ایک خود سر منہ پر بد تہذیب حد تک آپ کہہ لیں، اور اس کی ایک اپنی شریعت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، کسی نویں کسی خاطر نہیں لکھا، اور ہمیشہ ایک اپنی خود سری کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد اس کا جو عبرتناک انجام ہوا اور وہ آگے چل کر جب ایپیسوڈ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی طرح جو نور خان کی شادی ہوئی رقیہ بی بی کے ساتھ، تو یہ جو رقیہ بی بی یعنی عورت تھی یہ بھی ایک فساد کی جڑ تھی اس خاندان کے اندر۔ اس کا بھی کردار آگے جب سٹوری چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنزا کا گھر تباہ کرنے میں، کنزا کی زندگی تباہ کرنے میں اس عورت کا، اس کے باپ غلام محمد کا، اور اس عورت کی جو ماں جو عبد الجبار کی بھی ماں تھی، ٹھیک ہے جی، ان کا کیا رول تھا، کیا نیگیٹو رول تھا۔ تو جناب ایسے ہوا کہ کنزا کی جب شادی ظہیر اقبال جو کہ اوباش تھا اور ابھی اس کی نوکری وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اسی طرح کنزا کہیں اسکول میں پڑھ رہی تھی 4-5ویں کلاس میں، تو جناب ان کی علیحدگی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوا تو جب علیحدگی ہوگی ادھر سے ان کی علیحدگی ہو گئی ود ان نو ٹائم۔ اسی طرح ظہیر عالم اور جو بخت بی بی تھی ان کی بھی علیحدگی ہوگی۔ جیسے یہ ایک فیملی میں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک ناراض ہو تو دوسرے بھی ناراض ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں جو نور خان اور عبد الجبار کی جو فیملیز تھی انہوں نے یعنی اپنے گھر بچائی رکھے اور ان معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا۔ اب یہاں سے جناب معاملات بگاڑ ہوا کہ جو کنزا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم پہلے کنزا کی بات کریں گے کہ کنزا جو ہے اب وہ جناب یعنی بالکل قسم کی آزاد ہو گئی۔ اب یہ جو ظہیر اقبال تھا یہ ایک اوباش بندہ تھا، یہ عبد الجبار جو اس کا بڑا بھائی تھا اور ایک محکمے میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو وہاں پر بھی جا کر اس نے کوئی لین دین میں کوئی کرپشن کی اس محکمے میں، اور جس کی وجہ سے عبد الجبار کی نوکری جاتے جاتے بچی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد عبد الجبار نے ظہیر اقبال جو اوباش اور یعنی جوا کھیلتے ہوئے کئی دفعہ پکڑا گیا تھا، اس کو جو ہے وہ یعنی بالکل اپنے آپ سے یعنی ٹوٹل علیحدہ کر لیا۔ اور اسی طرح کچھ عرصے بعد ظہیر اقبال کی نوکری بھی کسی سرکاری محکمے میں یعنی لگ گئی، یہ ادھر چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نشہ اور چیزیں اور جوا کھیلنا اور ان یعنی صورتحال میں رہا۔ اچھا، اب کنزا جو یعنی مڈل کلاس میں پہنچ گئی، تو اب کنزا نے دیکھا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ کوئی بھی بیچ میں نہ کوئی صلح کرنے والا تھا، جیسے عبد الجبار تھا، ٹھیک ہے جی، یہ نور خان تھا یا باقی جو بڑے تھے،
ان کو کیونکہ جہالت کی یہ اس گہرائی میں گرے ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی نے کردار ادا نہیں کیا کہ چلیں یہ جو گھر ہے ظہیر عالم کی فیملی ہے یا اس ظہیر اقبال جو عباش ہے اور کنزا ہے تو چلیں ان کے درمیان کچھ پیچ اپ کروایا جائے سمجھایا جائے، تو کسی نے رول یعنی پلے نہیں کیا۔ اچھا اب اس کا کیا ہوا کہ کنزا جو ہے یعنی وہ بھی ایک منہ زور گھوڑا بن گئی، جیسے بخت بی بی جو تھی ظہیر عالم کی یعنی بیوی اور اس وقت یعنی ناراضگی تھی، تو یہ دونوں خواتین جو تھیں یہ منہ زور گھوڑا بن گئی۔ اسی دوران کنزا نے ہاتھ پاؤں مار کر مڈل کیے، تو اس زمانے کی ڈگری ہوتی تھی جے وی، جیسے پی ٹی سی یا ایف ایس سی ٹی اور بی ایڈ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی جے وی کوئی ڈگری ہو کرتی تھی جو 8 جماعت کے بعد، تو یہ کسی طریقے سے پیسے پوسے دلوا کے اس نے کی اور پھر اس کی نوکری لگ گئی ایک اسی علاقے میں ایک اور یعنی علاقہ تھا، اور یعنی وہاں سے وہ 10-12 کلومیٹر دور تھا، پہاڑیوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اب جناب کنزا نے اپنی جو پروفیشنل لائف تھی یعنی اس کا یعنی مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا نوکری لگ گئی، اچھا جب نوکری لگ گئی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے تعلقات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہون تو اڑتے چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ خیر محمد جو ان کے والد تھے وہ جب وہ اب دماغی طور پر یعنی اپاہج ہو چکے تھے، یعنی انہیں فالج ہوا، تو بظاہر تو دیکھنے میں وہ ٹھیک تھے لیکن ان کے اندر وہ طاقت یعنی نہیں تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اچھا غلام محمد جو تھا وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ویسے ہی علیحدہ کر چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اب جناب کنزا کو مکمل یعنی آزادی مل گئی۔ اب کنزا کے جناب تعلقات بن رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بن رہے ہیں، کبھی کسی خاتون کے ساتھ بن رہے ہیں۔ اسی دوران بدقسمتی یہ ہوئی کہ کنزا کا ایک بہنوئی محمد ارباب جو ہے، ٹھیک ہے جی، جو حبیب خاتون کا ہسبینڈ تھا، تو اب 17-18 سال کی، اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 17-18 سال کی کنزا ہے، تو یہ عباش اور بدکردار انسان جو اس فیملی میں آیا اور تباہی کی وجہ بنا، تو اب کچھ چیزیں یعنی ان کے یعنی سامنے فیملی کے ہو رہی تھیں۔ خیر محمد صاحب دماغی طور پہ ختم ہو چکے تھے، ان کی جو مسز تھی آفتاب بی بی بڑی نیک خاتون تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن پرانے زمانے کی سیدھی سادھی ان کو یہ چکمہ دے جاتے تھے۔ اچھا یہ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی دوران جو یعنی میرے اس دوست کی آبزرویشن ہے یا جو معلومات ہیں، پھر کچھ چیزیں، اب میں بھی تقریباً 12-13-14 سال کی ایج میں آ چکا تھا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے اگر پکھا پہ ہوئے تو بندہ انہوں کرسی نہیں کہتا۔ 13-14 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے آپ یعنی امین ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ 10 سال کی ایج سے میں نے بھی آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنزا کے تعلقات بن رہے ہیں، یعنی بظاہر خواتین کے ساتھ بن رہے ہیں، پھر وہاں پر کچھ میل پرسنز بھی ہیں، اور پھر جس طرح کی یعنی بیرا روی کہ یعنی معاملات، اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو میرے دوست نے بتائی ہیں جو میں یہاں نہیں بتانا چاہتا۔ یعنی آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک خاتون ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یعنی دوسرے صوبے میں چلے گئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا بھائی اشتیاق احمد سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایج ہے 13-14 سال، اچھا اس کا وہ لیول نہیں ہے، باقی سب نوکریوں پہ چلے گئے ہیں اور دوسرے صوبے میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں سے وہ 2-2 سال نہیں آ رہے۔ اچھا خیر محمد جو ہے وہ یعنی دماغی طور پر یعنی مفلوج ہے۔ اچھا جو ان کی مسز ہیں آفتاب بی بی، ٹھیک ہے جی، وہ ایک سیدھی سادھی خاتون ہے۔ اچھا یہاں پر جو عبدالجبار ہے جو کنزا کا بہنوئی ہے اور جواہر خاتون کا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یعنی میرے مطابق یعنی ان کے نوٹس میں تھیں، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے کیا جی سانو کی، وہ کہتے ہیں نا یعنی جائیں جہنم میں۔ تو جناب یہ معاملات آگے یعنی چلتے رہے۔ اچھا جی اب یہ معاملات یعنی جب آگے یعنی چل رہے تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ خیر وہ ایک میں پوری ایپیسوڈ کروں گا بخت بی بی اور جو ظہیر عالم کی جو کیس تھا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ اس دوران کیا کیا کام پڑے اور جڑے حاجی نمازی لوگ ہوتے ہیں یہ کس قسم کی کاروائیاں ڈالتے ہیں اور فیملی در فیملی مطلب کس طرح تباہ و بربادی کے یعنی راستے پہ جاتی ہے۔ تو جناب کنزا کے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی جو اس کا بہنوئی محمد ارباب تھا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے، بہت ساری فیملیز کے ساتھ اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب اس نے 4-4 5-5 دن جا کر کسی کے گھر میں رہنا،
लोगों ने आना, अच्छा कुछ चीज़ें चाहे मगोइयाँ होना, सब कुछ होना, अब ये सारे मामला चल रहे हैं और ये काफ़ी हद तक भाइयों के और सबके नोटिस में आ रहे हैं, लेकिन सारे येलो मोशनलिज्म दे शिकार हैं। ठीक है जी, और उस चीज़ का कोई नोटिस नहीं ले रहा। नाज़रीन आप ये चीज़ देखें कि हम इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेते। अच्छा ये बेरारवी जारी और सारी रही। अब इसी दौरान 1982-83 आ जाता है। ठीक है जी, 1982-83 आ जाता है। तो जो मेरा वो दोस्त है, वो मेरा यानी हम उम्र ये मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, तो साथ साथ जनाब मेरी मालूमात में भी इजाफा होता था। फिर मैं भी यानी मेरा इंट्रैक्शन भी वहाँ रहता था। तो अब मैं ये देखता था कि दोनों फैमिली हैं, ये जो खैर मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद की, जिधर एक किंजा रह रही है और उधर दूसरी तरफ उसके उबाश जो ज़हीर इकबाल उसका हस्बैंड था, वो तो नौकरी पे था, लेकिन उसके माँ बाप ये गुलाम मोहम्मद और उसकी जो बीवी है यानी वो इकट्ठे वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसी दौरान फिर थोड़ी सी कोशिश करने के बाद यानी कुछ लोग बाहर से पढ़े, तो उन्होंने जनाब यानी सुलह करवा दी किंजा की और यानी ज़हीर इकबाल की। ठीक है जी, अब किंजा की जो यानी उम्र है, आप ये कह लें कि वो तकरीबन 30 साल की एज में आ गई है। ये ज़हन में रखें कि 14-15 साल की एज में शादी हुई है, 10-12-15 साल का बीच में गैप आ जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब आप इनकी सुलह यानी होगी। तो किंजा जो है वो यानी जो साथ वाला घर था यानी गुलाम मोहम्मद का, और जहाँ ये ज़हीर इकबाल उबाश छुट्टी आया हुआ था, कुछ चीज़ें मेरे नोटिस में भी हैं। तो जनाब वहाँ पर जनाब इनकी जो पहली सुलह हुई, तो उस वक्त वो तकरीबन 3 से 4 माह यानी वो शादी चली, तो यानी वो सुलह चली। तो इसमें ये जो रुकैया बीबी जो इस ज़हीर इकबाल की बहन और नूर खान की यानी बीवी और गुलाम मोहम्मद की बेटी, ये शैतान सिफ्त औरत, कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसने जब देखा कि जो ज़हीर का जो रुझान है ये अपनी बीवी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जनाब गुलाम मोहम्मद ने, कैसे ये बदबख्त लोग थे आप ये देखें, गुलाम मोहम्मद की बीवी ये जो रुकैया बीवी जो नूर खान की बीवी थी, कि ये बदबख्त घर उजाड़ने के लिए कुछ चीज़ों का, मैं भी अमीन जी मेरे सामने कुछ हुई उस दौरान और मेरे दोस्त के सामने हुई, बिल्कुल आपको हल्फन ये चीज़ बता रहा हूँ कि इन बदबख्तों ने क्या रोल प्ले किया कि वो मियाँ बीवी हैं, वो क्लोज हो रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ये सुलह हुई तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन कुछ दिन मेरा भी वहाँ रहा, मैं अपने उस दोस्त के साथ चला जाता था। तो उसमें जनाब किंजा और ज़हीर के घर में जो ये नूर खान और जो रुकैया बीबी है, रुकैया बीबी का एक उबाश बेटा जो आज भी नखट्टू है, ठीक है जी, वो उसको आप यानी नाम दे दें कयूम दे दें, आप जी कयूम, मोहम्मद कयूम। ये बदबख्त उस वक्त यानी टीन एज में था, तो ये हर वक्त ज़हीर इकबाल के साथ जुड़ा रहता था और रात 1-1 बजे तक इस बदबख्त ने वहां बैठे रहना अपने माँ के कहने पर, ताकि दोनों मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। ठीक है जी, यानी सुबह ये बदबख्त आता था और ये रात तक ये बदबख्त यानी वहां पे बैठा रहता था। और डेफिनेटली जब मियाँ बीवी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तो यानी आप समझ सकते हैं कि वो जो यानी मिसअंडरस्टैंडिंग वाला चक्कर होता है, तो वो नहीं यानी ख़त्म किया जा सकता। तो इसी दौरान जनाब यहाँ पर फिर जो किंजा का वो बहनोई बदबख्त जो कहीं पे यानी बाहर ममालिक गया हुआ था, मोहम्मद अरबाब, इसकी आमद हुई। अब ये छुट्टी काट के ये बदबख्त वापस जा रहा था, तो क्योंकि किंजा का इसी दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यानी किंजा का क्या वो नेगेटिव रोल रहा, जहाँ शरीयत और हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई गई और इस बदबख्त इंसान ने भी क्या कुछ यानी ये रोल प्ले किया। और ये बात टॉक ऑफ द टाउन थी कि किंजा के जो मामलात हैं वो अरबाब के साथ यानी इस तरह चल रहे हैं। तो अब हुआ तो नाज़रीन ये चाहिए था कि किंजा जो है वो अकल के नाखन लेती कि अब अगर उसका घर बस रहा है तो उसे सिंसियरली अपने मियाँ के साथ यानी इंटरेक्ट यानी करना चाहिए था और उसकी बात माननी चाहिए थी। तो मियाँ ने मना किया कि अब तुम इनके घर नहीं जाओगी, अपनी बहन के घर या इस शख्स के साथ आप ताल्लुक नहीं रखोगी। लेकिन क्योंकि किंजा एक मुंह जोर घोड़ा थी,
मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मुंह जोर घोड़ा, जैसे मैंने आपको सोना चोर खानदान की कहानी सुनाई, तो उसमें ये जो मकारन थी, ये तो मुंह जोर लोगों का फिर अंजाम जो होता है वो इसी तरह होता है। तो जनाब ये अपने हस्बैंड के मना करने के बावजूद ये उसे मिलने चली गई। इसके पीछे ये जो रुकैया बीबी, जो इस मोहम्मद कयूम की माँ, और नूर खान जो कि किंजा का बड़ा भाई था, उसकी बीवी थी, तो एक शैतान सिफ्त औरत थी। इसने अपने बाप गुलाम अहमद और अपनी माँ के साथ मिलकर ज़हीर इकबाल को फिर ट्रैप किया और 2-3 दिन लगाए और उसके कान भरे। अच्छा, उसका जनाब एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि ज़हीर इकबाल ने आधी रात को, मतलब मेरे दोस्त ने बताया, जो जिनकी खाला की ये स्टोरी है, उसने बताया कि आधी रात को ज़हीर इकबाल ने इसी बात पर कि तुम उधर क्यों गई थी, हाथोपाई की किंजा के ऊपर। किंजा ने चीख चिकाड़ा किया तो ये सारी फैमिली, जितने 3-4 घर थे और पूरा महला वहां यानी इकट्ठा हो गया। और उसके बाद जो इनकी यानी अंडरस्टैंडिंग, इस दौरान ये जो नूर खान था ये भी आया हुआ था, जो ये कयूम का बाप और रुकैया का यानी हस्बैंड था, और किंजा का बड़ा भाई था, ये भी आया हुआ था। तो जनाब इसी दौरान फिर कुछ लोगों ने बीच में पढ़ के कि जनाब ये घर नहीं बच सकता, ठीक है, और यूं पर एक खामोश सी जो यानी लहर होती जी, अपने अपने घर तुसी रहो, ठीक है जी। और ये जो रुकैया बीबी है, इस शैतान ने इस तरह ये मामला बीच में पढ़ के कि जी इन्होंने नहीं बनती, इन्होंने तुसी अलहदा रहने दो फिलहाल, ठीक है जी। यहां से जनाब एक लंबी यानी अलहदगी शुरू हुई। अच्छा, इस दौरान जो ज़हीर इकबाल है वो अपने, कई दफा जुए खेलते हुए पकड़ा गया, ठीक है जी, वो अपने काम पे लगा रहा। किंजा ने जो लाइन पकड़ी हुई थी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जनाब अपनी उस बेरा रवि पर चलती रही, ठीक है जी। और यूं मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे यानी सरकते गए। तो अब जनाब ये तकरीबन एक खामोशी अलहदगी हो गई। और इसके बाद जो है अपना, यहाँ तक स्टोरी ये थी कि जैसे यानी किंजा का ताल्लुक किस फैमिली से था, उसकी शादी कैसे हुई, इस फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है जी। फिर इस दौरान आप ये देख लें कि अब्दुल जब्बार, जवाहर खातून और जितने बाकी फैमिली के लोग थे, उनमें से किसी ने भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि ये भी उतने ही मुजरिम हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने घर बचाए और अपने आप को इस चीज से अलग रखा, ठीक है जी। किंजा अपनी बेरा रवि के रस्तों पे चलती रही, अरबाब के साथ उसका ताल्लुक रहा। और देखें कितना ये एक बदबख्ती है कि किंजा की जो बहन है हबीब बीबी, वो ये सब कुछ अपनी आंखों के साथ देख रही है, बर्दाश्त कर रही है, बहुत सारे मामलात हुई है। तो यहां तक जनाब स्टोरी थी किंजा कौन थी, ठीक है जी। किंजा का ताल्लुक किस खानदान से था, किस तरह उसकी शादी हुई, फैमिली का क्या था, ठीक है जी। अब यहां से आगे मजीद तबाही यानी शुरू होगी। जो अगली केस है जी, यानी वो यानी आप देखेंगे कि मैंने आपको अगल का ये सिर्फ एक तारुफ कराया है। तो अगला जो है वो यानी होगी कि किंजा की यानी बेजोड़ शादी और एक अबाश शख्स से यानी किंजा का यानी जो ताल्लुक है, ठीक है जी, जिसने फिर इस खानदान का सत्यानाश मार के रख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला जी यानी मिलेंगे यानी अगली किस्त में, उसको जरूर देखिएगा कि आगे आप देखिए कि किंजा किस तरह तबाही की खाई में यानी जाती रही, ये खानदान किस तरह तबाह हुआ, किस तरह तबाह बर्बाद हुआ और किस तरह इनके दरमियान दूरियां पड़ी, ठीक है जी। ये इंशाअल्लाह ताला जो अगली किस्त है यानी आपके वो जरूर देखेंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिल बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग।